بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو فلسفہ اسلامی کا مختصر دورہ، اس گفتگو کے اندر جو موضوع سخن تھا وہ قانون علیت ہے۔ اچھا، قانون علیت اور علت و معلول کے قانون کو دقیق طریقے سے سمجھنے کے لیے تین نظریات آپ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ ایک ملحد اور مادہ پرست لوگوں کا نظریہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہر ممکن الوجود کو موجود ہونے کی حیثیت سے علت کی ضرورت ہے، اور دوسرا نظریہ متکلمین کا تھا کہ جو اس بات کے قائل ہے ہر ممکن الوجود کو حدوث زمانی کی وجہ سے علت کی ضرورت ہے۔ تیسرا نظریہ حکماء اور فلاسفہ کا تھا کہ جو لوگ قائل ہیں کہ ہر ممکن الوجود کو امکان کی وجہ سے علت کی ضرورت ہے۔ ان تینوں نظریات میں تفاوت اور فرق کیا ہے، ثمرہ کہاں پر ظاہر ہوگا، اس کی توضیحات گزشتہ جلسے میں عرض ہوئی۔ آج مختصر طریقے سے ان تینوں اقوال پر ایک تبصرہ کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں کہ تینوں نظریات میں سے درست نظریہ کون سا ہے۔ سب سے پہلے جو ملحدین اور مادی تفکر رکھنے والے فلاسفہ ہیں ان کے قول کو دیکھتے ہیں۔ ملحد اور مادہ پرست افراد کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز موجود ہے، ہر موجود کو علت کی ضرورت ہے۔ اپنے اس نظریے کے لیے جو وہ دلیل لے کر آتے ہیں وہ دلیل یہ ہے کہ کائنات کے اندر جس موجود کو بھی ہم نے دیکھا کہ ہر موجود کے لیے علت کی ضرورت ہے۔ یعنی جتنے بھی ہم نے تجربے کیے، جتنی بھی ہم نے آزمائش کی، تجربہ کیا، استقراء کیا، تجربے کا نتیجہ یہی سامنے آیا کہ جو موجود ہے وہ علت کا محتاج ہے۔ لہذا یہ تجربہ اور پریکٹیکل آزمائش اس نتیجے پر پہنچاتی ہے کہ ہر موجود کو علت کی ضرورت ہے۔ پس وہ چیز کہ جو موجود کی احتیاج کا باعث ہے اس کا وجود ہے۔ لہذا اس نظریے کے مطابق خدا کا تصور بالکل غلط ہے، کیونکہ ہم کائنات میں جس موجود پر انگلی رکھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ محتاج ہے۔ بس اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی موجود ایسا نہیں ہے کہ جو موجود ہو لیکن وہ علت کا محتاج نہ ہو۔ لہذا اس اعتبار سے خدا کا جو تصور متدین افراد اور موحد افراد پیش کرتے ہیں وہ غلط ہے، کیونکہ خدا بھی موجود ہے، جب موجود ہے تو اس کو بھی علت کی ضرورت ہے، جبکہ جتنے بھی موحد افراد ہیں، خدا کو ماننے والے ہیں، خدا کے لیے کہتے ہیں کہ اس کے لیے علت نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا استدلال ہے۔
اس استدلال اور اس نظریے کے رد میں ہم چند باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ کہ یہ جو آغائے مستدل ہے، استدلال کرنے والا ہے، یہ جو مادی فلسفی ہے، اس نے ایک مفروضہ مان لیا ہے، اور وہ مفروضہ یہ ہے کہ ہر چیز تجربے میں آ سکتی ہے۔ اگر کوئی چیز تجربے میں نہ آئے تو اس چیز کی کوئی ارزش اور اہمیت نہیں ہے۔ یہ اس کا مفروضہ ہے، اور اس مفروضے کے تحت اس نے اپنی بات کو آگے بڑھایا ہے۔ تو پہلا سوال ہمارا، پہلا نقد ہمارا اس مفروضے کے بارے میں، کس نے کہا کہ تمام چیزوں کو تجربے کے ذریعے سے شکار کیا جا سکتا ہے؟ نہ عزیز من، یہ اپنی جگہ پر ایپسٹمولوجی میں، معرفت شناسی میں چیز ثابت ہے کہ انشاءاللہ خدا نے ہمیں توفیق دی تو اس فلسفے کے دورے کے آخر میں اس معرفت شناسی کے مباحث کو بھی ذکر کریں گے۔ وہاں پر ثابت کیا جائے گا کہ بہت سارے مفاہیم ایسے ہیں جن کو ہم لوگ مفاہیم فلسفیہ کہتے ہیں۔ وہ مفاہیم فلسفیہ تجربے کے دائرے سے باہر ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہر چیز تجربے کے شکار میں آ سکے، نہ، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تجربے کے اندر نہیں آتی، اور من جملہ ان اشیاء میں سے، ان چیزوں میں سے خود یہ قانون علیت ہے۔ کس نے کہا کہ قانون علیت کو آپ تجربے کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں؟ نہ۔ یہاں پر میں ایک دقیق نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ جس کی طرف ابو علی سینا نے بھی اپنے مباحث میں اشارہ کیا ہے الشفا کے اندر۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں، تجربے کے ذریعے سے دو موجودات کا تعاقب سمجھ میں آتا ہے۔ تجربے سے زیادہ آپ یہ چیز سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چیز دوسری چیز کے پیچھے آتی ہے۔ مثلا جیسے ہی سورج طلوع کرتا ہے تو اس کے پیچھے یہ عالم روشن ہو جاتا ہے۔ تجربہ فقط تعاقب کو بیان کرتا ہے، ایک موجود دوسرے موجود کے پیچھے آتا ہے، جبکہ قانون علیت فقط تعاقب کو نہیں بیان کرتا، بلکہ قانون علیت کے اندر اور زیادہ گہرائی پائی جاتی ہے۔ قانون علیت کے اندر انشاءاللہ ہم بعد والے فصل میں بھی ذکر کرنے والے، قانون علیت کے اندر ضرورت، حتمیت اور لزومیت پائی جاتی ہے۔ قانون علیت یہ کہتا ہے کہ اگر علت تام ہوگی، اگر علت مکمل ہوگی، اگر علت اپنے تمام شرائط اور تمام اسباب کے ساتھ متحقق ہو جائے گی تو حتماً معلول وجود میں آئے گا۔ ہو نہیں سکتا کہ علت تام ہو لیکن معلول اس کے بعد متحقق نہ ہو۔ قانون علیت میں ضرورت پائی جاتی ہے، حتمیت پائی جاتی ہے، لزومیت پائی جاتی ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی انسان اس ضرورت، حتمیت اور لزومیت کو تجربے کے ذریعے سے شکار نہیں کر سکتا۔ عقلی طریقے سے اس کو سمجھ سکتا ہے، لیکن تجربے کے اندر ضرورت اور حتمیت نہیں آتی۔ تجربے کے اندر فقط تعاقب آتا ہے، ایک موجود دوسرے موجود کے پیچھے آ رہا ہے، یہ فقط تجربے میں سمجھ میں آتا ہے۔ لہذا اصلاً قانون علیت تجربی قانون نہیں ہے، تجربے کے دائرے سے باہر ہے۔ اس کو ہماری عقل سمجھتی ہے، بداہت عقلی کا تقاضا یہ ہے، وگرنہ تجربے میں کبھی بھی لزومیت نہیں آتی۔ دقت کیجیے گا، ظریف، دقیق اور لطیف نقطہ ہے۔ قانون علیت کیا کہتا ہے؟ قانون علیت حتمیت کی بات کرتا ہے، قانون علیت لزومیت کی بات کرتا ہے، لابدیت کی بات کرتا ہے۔ قانون علیت کہتا ہے اگر علت تامہ آئے گی تو معلول حتماً آئے گا، یہ حتماً، لزوماً، لابد۔ خب اس کو تو آپ تجربے سے حاصل نہیں کرتے۔ تجربہ زیادہ سے زیادہ یہ بتائے گا کہ ایک موجود دوسرے موجود کے پیچھے ہے، لیکن ان کے اندر رشتہ
لزومیت کا ہے، حتمیت کا ہے، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ لہذا پہلی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تجربے کے ذریعے سے ایسے دیکھا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اصلاً قانون علیت تجربے کے ذریعے سے آتا ہی نہیں ہے، تجربے کے دائرے سے باہر ہے۔ پہلی بات یہ ان کے اس نظریے پر نقد۔ دوسرا نقد، چلے مان لیا تجربے کو، استقراء کو، لیکن تجربہ اور استقراء جو آپ کر رہے ہیں، جیسا کہ منطق میں بھی بیان ہوتا ہے، آپ کا استقراء ناقص ہے، کیونکہ آپ نے مختلف موجودات کو دیکھا۔ بقول آپ کے ہم نے جتنے بھی موجودات دیکھے، خوب جتنے موجودات آپ نے دیکھے سارے تو نہیں دیکھے، اور سارے تو نہیں دیکھ سکتے آپ، بس یہ آپ کا استقراء ناقص ہے۔ جب استقراء ناقص ہے تو استقراء ناقص سے آپ قضیہ کلیہ کا نتیجہ کیسے لے رہے ہیں؟ استقراء تو مفید ظن ہے، خصوصاً یہ جو استقراء ناقص ہے، استقراء ناقص کے ذریعے سے آپ زیادہ سے زیادہ ظن حاصل کر سکتے ہیں، گمان حاصل کر سکتے ہیں، لیکن استقراء ناقص سے کبھی بھی یقین تو نہیں ہوتا۔ آپ قانون کلی کیسے بنا رہے ہیں؟ آپ ایسے کیوں کریں؟ ہر موجود جو بھی موجود ہے وہ وجود کے اعتبار سے علت کا محتاج ہے۔ خب یہ تو آپ کا استقراء ناقص ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم نے جتنے موجودات دیکھے ان میں یہ ہے، خب سارے تو نہیں دیکھے۔ جب استقراء ناقص ہے تو استقراء ناقص کے ذریعے سے تو آپ قانون کلی نہیں بنا سکتے۔ قانون کلی بنانے کا مجوز کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ دوسرا نقد کہ بنیادی نقد ہے۔ تیسرا نقد جو اس نظریے پر ہے وہ یہ ہے کہ چلے مان لیا استقراء ناقص کو بھی، لیکن استقراء کا اصول ہے کہ آپ نے تجربہ جس مورد میں جن شرائط کے ساتھ کیا ہے، اس موجود کے ان شرائط کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اگر ویسے ہی شرائط دوسری جگہ پر ہوں گے تو آپ کے تجربے کے قانون کو تعمیم اور عمومیت دے سکتے ہیں، لیکن اگر تجربے کے شرائط ناقص ہو جائیں، ایک جگہ پر کچھ شرائط ہوں، دوسری جگہ پر دوسرے شرائط ہوں، تو آپ اپنے اس قانون کو دوسری جگہ پر صلاحیت نہیں دے سکتے، دوسری جگہ کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ عزیز من، آپ نے جتنا بھی تجربہ کیا وہ موجودات مادی پر کیا، وہ موجودات محسوس پر آپ نے تجربہ کیا، لہذا آپ کا قانون بھی موجودات مادی اور محسوس کے بارے میں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے قانون کو جو صلاحیت دے رہے ہیں، آپ جو اپنے قانون کو تعمیم دے رہے، عمومیت دے رہے، وہ تعمیم اور وہ صلاحیت فقط اور فقط موجود مادی اور محسوس تک ہوگی، کیونکہ تجربہ آپ نے موجود مادی اور محسوس میں کیا ہے۔ لیکن آیا وہ موجودات کے جو موجودات مادی نہیں ہے، مادہ نہیں ہے، جو موجودات محسوس نہیں ہوتے حواس خمسہ کے ذریعے سے، اچھا آیا ان میں بھی یہ قانون لاگو ہوگا یا نہیں؟ خب ان میں یہ قانون کیسے لاگو ہوگا؟ کیونکہ آپ نے تجربہ تو فقط موجودات مادی میں کیا ہے، موجودات محسوس میں کیا ہے۔ جو موجود غیر مادی ہے، غیر محسوس ہے، اس کی طرف تو آپ کا تجربہ جائے گا نہیں۔ جب اس کی طرف آپ کا تجربہ جائے گا نہیں تو آپ اس کے بارے میں قضاوت بھی نہیں کر سکتے، فیصلہ بھی نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو بھی علت کی ضرورت ہے۔ یہ تیسرا نقد اور بنیادی نقد۔ چوتھا نقد کہ یہ بھی اہم نقد ہے، یہ جو بذات خود آپ استدلال کر رہے ہیں، عقلی استدلال، کہ جو بھی موجود دیکھا ہم نے وہ موجود علت کا محتاج تھا، پس ہر موجود کے لیے علت کی ضرورت ہے، یہ تو خود آپ کا برہان عقلی ہے۔ آپ کا استدلال خود عقلی ہے۔ آپ اپنے استدلال پر
تو بنیاد آپ کی تجربہ نہیں ہے. یہ جو آپ استدلال ہمارے سامنے کر رہے ہیں وہ تو تجربی نہیں ہے. خوب اس کو کیسے آپ ثابت کریں گے؟ بس یہ بنا رکھنا کہ کسی بھی چیز کی اہمیت اس وقت ہے کہ جب وہ چیز تجربے کے دائرے میں آئے اور ہم نے تجربے کے دائرے سے ایسے ہی دیکھا ہے، یہ بات غلط ہے. خود آپ کے اس استدلال کے ذریعے سے آپ کا استدلال نقض ہو جاتا ہے. یہی جو آپ استدلال فرما رہے ہیں یہ آپ کا استدلال خود تجربی استدلال نہیں ہے. جب آپ کا استدلال خود تجربی نہیں ہے تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ بنیادی نقد ہے مادہ پرست اور ملحد افراد کے نظریے پر. لہذا یہ جو آ کر تصور دے رہے تھے کہ ہر موجود، ہر چیز علت کی محتاج ہے، یہ قانون غلط ہے. ایسے آگا کسی نے نہیں کہا کہ ہر چیز کے لیے علت کی ضرورت ہے. نہ، یہ قانون غلط ہے. جب یہ قانون، یہ نظریہ غلط ہے تو اس کا جو آپ نتیجہ لینا چاہتے ہیں کہ پس خدا کا تصور محال ہے، یہ نتیجہ بھی غلط ہے. خدا کا تصور محال نہیں ہے، آپ کا استدلال غلط ہے. یہ اس مادہ پرست اور حصی تفکر رکھنے والے لوگوں کا نقد. اب آتے ہیں دوسرا نظریہ جو متکلمین کا ہے، کہ یہ نظریہ دقت سے سمجھیے گا کیونکہ عرف عام میں عام لوگ اسی بات کو مانتے ہیں جو متکلم کہتے ہیں، لیکن دقت اور گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے یہ نظریہ تام نہیں ہے. متکلم کہتا ہے کہ کسی بھی ممکن الوجود کو علت کی ضرورت حدوث زمانی کی وجہ سے، کیونکہ ایک زمانے میں نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا، لہذا اس کو علت کی ضرورت ہے. حدوث اصل وہ سبب اور علت ہے جس کی وجہ سے ممکن کو علت کی ضرورت پڑتی ہے. یہاں پر میں اس نظریے کے نقد میں ابو علی سینا کے مطالب کو پیش کرتا ہوں. ان کی جو دلیل ہے اس کو پیش کرتا ہوں. شرح اشارات میں انہوں نے ذکر کیا ہے جس کا میں خلاصہ ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے. اچھا، آتے ہیں ہم اور اصل حدوث کی تحلیل کرتے ہیں کہ حدوث زمانی سے کیا مراد ہے. اس کی تحلیل کرتے ہیں اور اس کی تحلیل کے ذریعے سے پتہ چلے گا یہ نظریہ درست نہیں ہے. حادث زمانی کے اندر یہ نکتہ ہے، ایک زمانے میں ایک شے موجود نہ ہو پھر بعد میں وجود میں آئے، اسے کہتے ہیں حادث زمانی. پس حادث یعنی وہ شے جو ابتدا میں معدوم ہے، آغاز میں معدوم ہے، بعد میں موجود ہوتی ہے. لہذا اگر آپ اس حادث کو تحلیل کریں تو یہ چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. حادث یعنی وہ موجود جو ابھی وجود رکھتا ہے، یعنی وجود لاحق. ایک یہ ہے اس میں وجود لاحق، مثلا جیسے انسان، یہ جو حادث زمانی ہے یہ وجود رکھتا ہے، وجود لاحق ایک یہ وجود. دو، عدم سابق، پہلے نہیں تھا. دو. تین، اس وجود لاحق کا عدم سابق کی صفت سے متصف ہونا. آپ جب بھی حادث زمانی کی تحلیل کریں گے یہ تین چیزیں سمجھ میں آئیں گی: عدم سابق، پہلے نہ ہونا، دوسرا وجود لاحق، بعد میں موجود ہونا، اور تیسرا اس وجود لاحق کا عدم کے بعد ہونا. یہ ہو جائے گا حدوث. حدوث زمانی کی تحلیل کریں گے تو آپ کے پاس یہ تین چیزیں آئیں گی. اچھا،
حادث کے اندر یہ تین چیزیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ ان تین چیزوں میں سے وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو آپ علت اور سبب قرار دیں اس بات کا کہ یہ حادث زمانی محتاج علت ہے. ان تین چیزوں میں سے کون سی چیز کو آپ سبب قرار دے سکتے ہیں؟ اگر آپ کہیں وجود لاحق معیار اور ملا کے احتیاج ہے، اس وجود لاحق کو علت کی ضرورت ہے وجود کی وجہ سے، تو یہ تو وہی مادیوں والا نظریہ ہے، ملحدین والا نظریہ جس کو ابھی رد کیا ہم نے. وجود رکھنا، موجود ہونا ملا کے احتیاج نہیں ہے، موجود ہونا معیار علیت نہیں ہے. کیونکہ اگر موجود ہونے کو معیار علیت قرار دیں تو یہ وہی ملحدین اور مادہ پرست فلاسفہ کا نظریہ ہے کہ جس کو ابھی ہم نے نقد کیا. بس یہ وجود لاحق، وجود تو معیار احتیاج نہیں ہے، وجود رکھنے کی وجہ سے یہ علت کا محتاج نہیں ہے، وگرنہ جو بھی چیز وجود رکھے گی اس کو علت کی ضرورت پڑے گی. آپ کے اگر اس احتمال کو مان لیا جائے تو یہ وہی ملحدین والی بات ہو جائے گی، اور اس صورت میں حتیٰ خدا کو آپ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ ہم نے کہا یہ نظریہ غلط ہے، باطل کیا اس کو تین دلائل کے ذریعے سے. اچھا، وجود معیار علیت نہیں ہے. عدم سابق، آیا اس عدم سابق کو معیار قرار دے سکتے ہیں؟ کیونکہ عدم سابق ہے لہذا علت کی ضرورت ہے. تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ نہ، واضح سی بات ہے، عدم تو کوئی چیز نہیں ہے، عدم تو کوئی شے نہیں ہے تائین کہ آپ آ کر اس کو کہیں کہ یہ معیار علیت ہے. عدم یعنی نہ ہونا، خوب نہ ہونا تو اثر انداز نہیں ہے. نہ ہونا یعنی نہ ہونا، نیستی عدم، ان کی چیز ہی نیست، وہ تو کوئی چیز نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ وہ چیز اثر رکھتی ہے. اثر رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز ہو، یہ تو چیز نہیں ہے کوئی. بس عدم تو معیار علیت نہیں بن سکتا. اچھا، حدوث فرماتے ہیں حدوث بھی کیا ہے؟ حدوث بھی ایک امر اعتباری ہے، اس کو آپ کیسے علت قرار دیں گے؟ نہ عدم سابق علت بن سکتا ہے، نہ وجود لاحق علت بن سکتا ہے، اور نہ ہی اس وجود کا عدم کے بعد ہونا. ان کے چیز ہی نہیں، کوئی شے نہیں ہے کہ آپ آئیں اور آ کر اس کو معیار علیت قرار دیں. یہ ابو علی سینا کے فلسفی بیان کا خلاصہ ہے. کیونکہ آپ اگر عدم کو تأثیر دیں، اثر گزار بنائیں، تو اس کا مقصد ہوگا کہ آپ عدم کے لیے ایک طرح کی وجودیت کے قائل ہوتے ہیں جو تناقض ہے. لہذا متکلمین کا نظریہ یہ درست نہیں ہے. یہ تحلیل فلسفی جو ابو علی سینا نے ذکر کی ہے. پس ممکن الوجود کیوں علت کا محتاج ہے؟ ابو علی سینا اور تمام حکماء فرماتے ممکن الوجود علت کا اس لیے محتاج ہے کہ وہ محتاج ہے. دقت کرے کیا جملہ ہے؟ ممکن الوجود کی ذات کا تقاضا وجود نہیں ہے، ممکن الوجود کی ذات کا تقاضا وجود نہیں ہے. جب اس کی ذات کا تقاضا وجود نہیں ہے، اگر یہ موجود ہونا چاہے گا تو اس کو علت چاہیے. بس اس کو علت اس لیے چاہیے کہ وجود اس کی ذات کا تقاضا نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں وجود اس کی ذات کے اندر موجود نہیں ہے.
جب وجود اس کی ذات کا تقاضا نہیں ہے، اس کی ذات میں وجود نہیں ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے اس کو وجود پانے کے لیے علت کی ضرورت ہوگی. بس علیت کی ضرورت ممکن الوجود کو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وجود اس کی ذات میں نہیں ہے، لہذا محتاج علت ہے. وجود اس کی ذات میں نہیں ہے، اس کی وجود اور عدم کی نسبت برابر ہے. نہ اس کی ذات عدم کا تقاضا کرتی ہے تاکہ ممتنع الوجود ہو جائے، نہ اس کی ذات وجود کا تقاضا کرتی ہے تاکہ واجب الوجود بن جائے. دونوں کی طرف، وجود اور عدم کی طرف ممکن کی نسبت برابر ہے. جب دونوں کی طرف اس کی نسبت برابر ہے تو دونوں کے لیے اس کو علت کی ضرورت ہوگی. جب آقا جان میرے پاس جیب میں ایک کوڑی بھی نہیں ہوگی، اگر میں چاہتا ہوں کہ پولدار بنوں، میرے پاس پیسہ آئے تو کوئی بندہ مجھے پیسہ دے، وگرنہ میرے پاس کہاں سے آئے گا. اسی شے کو حکما کہتے ہیں کہ ممکن الوجود کو علت کی ضرورت ہے امکان کی وجہ سے. امکان علت احتیاج ہے. یہ حکما کا نظریہ ہے اور درست نظریہ ہے، اور محققین متکلمین بھی اس کو مانتے ہیں. حتیٰ علامہ حلی جیسے بندے جو محققین متکلمین میں آتے ہیں وہ لوگ اسی کو قبول کرتے ہیں. بس علت احتیاج امکان ہے، حدوث نہیں ہے. آسان لفظوں میں اگر میں اس فلسفیانہ دقیق تحلیلوں سے باہر نکل کر سادہ زبان میں آپ کو عرض کروں تو ایسے کہنا چاہتے ہیں فلاسفہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ممکن الوجود علت کا محتاج اس لیے ہے کہ وہ فقیر ہے، اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو علت کی ضرورت ہے. نہ اس وجہ سے کہ پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا، نہ 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 نہ، یہ اور بات ہے کہ جو بھی حادثے زمانی موجود ہے وہ ممکن الوجود ہے، محتاج ہے. دقت کیجئے گا، دیکھیں میری ان باتوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو حادثے زمانی ہے اسے علت کی ضرورت نہیں ہے. نہ عزیز مان، حکما اور فلاسفہ بھی یہ بات قطعاً نہیں کہتے، وہ بھی کہتے ہیں حادثے زمانی کو بھی علت کی ضرورت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو علت کی کیوں ضرورت ہے؟ آیا اس عدم زمانی کی وجہ سے، پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا؟ نہ، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ فقیر ہے، وہ محتاج ہے، اس کی ذات کے اندر وجود نہیں پایا جاتا. خب جب اس کی ذات کے اندر وجود نہیں پایا جاتا، محتاج ہے، لہذا اس کو علت کی ضرورت ہے. اور یہی قانون علیت کا معنی ہے. لہذا یہاں پر دیکھیں متکلمین اور فلاسفہ کہ اس جھگڑے کے بہت خوبصورت نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں. جب فلسفی اور حکیم کہتا ہے کہ جو بھی ممکن الوجود ہے اس کو علت کی ضرورت ہے، اور علت کی ضرورت بھی فقط اس وجہ سے نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا، نہ، وہ بھی محتاج ہے، وجود میں آنے کے لیے، حدوث کے لیے بھی محتاج ہے، لیکن حتیٰ بقا کے اندر بھی وہ علت کا محتاج ہے. دیکھیں اس بات کو تھوڑا سا میں کھولوں. اگر متکلمین کی اس بات کو مان لیا جائے نا کہ حدوث زمانی کی وجہ سے ممکن الوجود علت کا محتاج ہے، تو ان کے نظریے کے مطابق معلول اور مخلوق کو علت کی ضرورت فقط وجود میں آنے کے لیے ہے، لیکن بقاءً اس کو علت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، ان کے نظریے کے مطابق ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ محتاج ہی فقط اس بات میں تھا کہ کوئی اس کو
عدم سے وجود میں لے کر آئے. جب عدم سے وجود میں لے کر آئی علت تو اب یہ وجود میں آ گیا، اب کیسی محتاجی؟ اگر حدوث زمانی کو علت قرار دے متکلم کے نظریے کے مطابق، معلول مخلوق فقط حدوث میں محتاج ہے، بقا میں مستقل ہے. حالانکہ فلسفی نظریے کا لازمہ یہ نہیں ہے. فلسفی نظریے کے اعتبار سے جب تک ممکن الوجود ممکن ہے، ہر ممکن اپنے امکان کی وجہ سے علت کا محتاج ہے، چاہے حدوثاً چاہے بقاءً. حدوثاً بھی وہ ممکن الوجود ہے، بقاءً بھی وہ ممکن الوجود ہے، لہذا ہمیشہ اس کو علت کی ضرورت ہے. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت نظریہ ہے. اور یہی دقت کرے قرآن اور روایات سے بھی سمجھ میں آتا ہے. عالم فقط وجود میں آنے کے لیے خدا کا محتاج نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے وجود میں آنے کے لیے خدا کا محتاج ہے، اپنی بقا کے اندر بھی خدا کا محتاج ہے. اور یہ بات اسی حکماء کے نظریے سے، فلاسفہ کے نظریے سے سمجھ میں آتی ہے. خلاصہ کلام، حکیم کہتا ہے کہ جو بھی ممکن الوجود ہے وہ علت کا محتاج ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ حادث زمانی ہو، نہ، بے شک قدیم ہو، ہمیشہ سے ہو، لیکن ہمیشہ سے ہوگا تو ہمیشہ سے محتاج ہے، ہمیشہ سے محتاج ہے، ہمیشہ سے خدا کی ضرورت ہے اسے. دوسرے لفظوں میں کہ بعد میں انشاءاللہ میں اس کی تفصیلات بیان کروں گا، ممکن الوجود کو حکیم کہتا ہے کہ حدوث ذاتی رکھتا ہے. متکلم کا اصرار ہے کہ حدوث زمانی ہو مجموع عالم کے لیے، کہ انشاءاللہ بعد والے فصول میں ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے تفصیل سے. متکلم کہتا ہے کہ یہ عالم حادث زمانی ہے. حکیم اور فلسفی کہتا ہے کہ نہ، یہ اصلاً فرضیہ غلط ہے، عالم حادث زمانی نہیں ہے، حدوث زمانی نہ. عالم جب سے خدا ہے تب سے عالم ہے. البتہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ بھی خدا ہے یا وہ مخلوق نہیں ہے، نہ، مخلوق بھی ہے. اگر مخلوق ہے کیسے؟ مخلوق ہے اس لیے کہ حادث ذاتی ہے، اس کے مقام ذات میں وجود نہیں ہے، اس کو وجود خدا نے دیا ہے. لیکن خصوصیت سے حدوث زمانی نہ، یہ ضروری نہیں ہے، کہ تفصیلات انشاءاللہ علت و معلول کے اقسام کو بیان کرنے کے بعد عرض کریں گے. کیونکہ خدا دائم الفضل علی البریہ، ہمارے متون دینیہ کے اندر روایات اور آیات قرآنی کے اندر تأمل کرنے سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اے ممنوعا. قرآن کہتا ہے عطاء خدا، فیض خدا کے اندر انقطاع نہیں ہے، نہیں ہو سکتا کہ خدا ہو اور اس کا فیض نہ ہو. وہ تو فیاض علی الاطلاق ہے، وہ تو جواد ہے، وہ تو جود و سخا کرنا چاہتا ہے. بھلا کیوں ایسے ہو کہ ایک زمانہ ہو لیکن خدا کا فیض نہ ہو؟ نہ، فیض خدا دائمی ہے. دعاؤں میں بھی آیا ہے یا دائم الفضل علی البریہ، کہ خوبصورت نتیجہ ہے حکماء کے اس نظریے کا. یہی قانون علیت ہے، اصل علیت ہے. خلاصہ کلام، اصل علیت کیا ہے؟ اصل علیت یعنی ممکن الوجود
اپنے امکان کی وجہ سے علت کا محتاج ہے، اسے قانون علیت کہتے ہیں۔ کہ انشاءاللہ بعد والے دروس میں کل سے ہم علت و معلول کے علت کے مختلف اقسام آپ کے سامنے ذکر کریں گے، تاکہ قانون علیت اپنے تمام ضوابط کے ساتھ خوبصورت طریقے سے ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ اس قانون علیت کو جتنا آپ دقیق طریقے سے سمجھیں گے، خدا شناسی کے مباحث اتنے دقیق اور عمیق طریقے سے آپ کے لیے حل ہو سکیں گے۔ یہ فقط مفروضے نہیں ہیں، خدا شناسی کے جتنے مباحث ہیں وہ سارے کے سارے مباحث ان قوانین کے ساتھ مربوط ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔